مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جنہیں بہت بے دردی کے ساتھ اپنے وطن سے جدا کیا گیا۔ بادشاہت کے ساتھ ساتھ وہ ایک شاعر بھی تھے، جن کی غزلیں اور شاعری آج بھی لوگوں کے دلوں پر نقش ہے۔ جب انہوں نے آخری خواہش کی کہ میری لاش کو میرے وطن پر بھیج دیا جائے تو انگریزوں نے ان کا حکم نہ مانا، جس پر انہوں نے ایک شعر کہا جو آج بھی مشہور ہے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، تو غز بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ آخر اس بادشاہ کی حقیقی کہانی کیا ہے اور اسے کیوں قید کیا گیا؟ ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے وقت بہادر شاہ ظفر 82 سال کے تھے، جب ان کے 4 بچوں کا سر قلم کر کے ان کے سامنے انگریز تھال میں سجا کر تحفے کی شکل میں لائے تھے۔ میجر ہیڈسن نے ان کے 4 لڑکوں کو مرزا غلام، مرزا خیزر سلطان اور مرزا ابو بکر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد شہزادوں کے دھڑ کو توالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کی داستان کے لیے 1857 کی پہلی ہندوستانی جنگ کی اگوائی کی۔ انگریزوں نے انہیں دھوکے سے قتل کرنے کے لیے بلوایا اور گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ بہادر شاہ ظفر مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ 1837 میں تخت پوشی کے وقت انہیں ابو المظفر کے بدلے ابو ظفر محمد سراج الدین بہادر شاہ غازی نام ملا تھا۔ ان کی حکومت کو ڈھنگ عالم سے پالم تک ہی مانا جاتا تھا اور اصل حکومت انگریزوں کے پاس تھی۔ انہوں نے اردو، عربی، فارسی زبان کے ساتھ گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی اور بندوق چلانے کی کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ ایک اچھے صوفی درشن کے جانکار فارسی میان سولے خان میں ادیب و شاعر بھی تھے۔ 1857 تک حکومت کے کام کاج سنبھالتے رہے۔ انگریزوں نے ان پر حکومتی مجرم اور فوجیوں کے قتل کا الزام عدالت میں چلایا۔ مقدمے میں پیش کیے گئے ثبوت بہت زیادہ ظلم آمیز تھے اور قانون عام ہونے کے باوجود انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو مجرم اور خاطی قرار دیا اور ملک سے نکالنے کا جرمانہ دیا۔ بے چارگی ملک دوست، دیندار اور بزرگ 82 سال ہندوستان میں دھرتی ماں کے لاڈلے بہادر شاہ ظفر پر حیرت انگیز مقدمہ سونپا۔ اکتوبر 1858 میں انہیں زندگی بھر کے لیے رنگون بھیج دیا گیا۔ اس طرح دیش ایک محب وطن نے ملک سے دور رہ کر بھی ملک کی آزادی کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ اس دوران انہوں نے جو غزلیں لکھیں وہ اپنی مہارت اور ترقی کے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے لوگوں کے دلوں پر کشادہ جگہ رکھتی ہیں۔ رنگون میں 6 نومبر 1862 کو اس آخری مغل خاندان 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے رہبر نے اپنی جان نچھاور کر دی۔ اس کے بعد 100 برس تک ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لوگ ان کا نام بھی بھولنے لگے، لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کا دوبارہ ذکر ہونے لگا۔ دلی اور کراچی میں ان کے نام پر سڑکوں کے نام رکھے گئے اور ڈھاکہ میں ان کے نام کا ایک پارک بھی بنایا گیا۔ ان کی بہت سی غزلیں اور شاعری کو گانوں میں استعمال کیا گیا، جس میں پاکستان کے مشہور سنگر مہدی حسن نے بھی ان کی غزل کو گایا: بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی، لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے ہے دل کبھی ایسی تو نہ تھی، تیری آنکھوں نے خدا جانے کیا کیا جادو، کہ طبیعت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ جب بہادر شاہ ظفر سے آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ میری لاش کو میرے وطن بھیج دیا جائے، جس پر انگریزوں نے منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کی لاش وہاں دلی میں جائے گی تو ایک اور جنگ کا تنازع شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی جیب میں ایک چھوٹا سا سامان چھپایا ہوا تھا جس میں ان کی وطن کی مٹی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے یہاں دفن تو نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ مٹی میرے کفن کے اوپر ڈال دینا۔ اور وہاں پر انہوں نے ایک شعر کہا: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 غز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔